गाय भैंस, कट्टा बच्चा, ऊंट और दीगर जानवर वार वार के, ला ला के, घुमा घुमा के, काट काट के, ज़बह करके खिला के तूने नेकी समझी। उन्होंने रोका सिर्फ एक मक्खी का सर, उसने काट के लगाया, जान छोड़ दी गई। मगर इसने एक मक्खी के बराबर भी शिरक नहीं किया, यारों ने मार दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो एक बंदा सिर्फ एक मक्खी के बराबर शिरक करने पे जहन्नम में चला गया, और एक मक्खी जितना भी शिरक गवारा ना करके दूसरा जन्नतों में चला गया। फैसला ज़मीर की अदालत में रख, कलमा पढ़ के। तेरी मेरी जिंदगी में जब जब जहां जहां मुश्किलें आई, हमने क्या क्या नहीं किया। कहां छाछ नहीं बांधे, कहां धागे नहीं बांधे, कहां से कड़े नहीं लिए, कहां से छल्ले नहीं लिए, कहां से तावीज नहीं लिए, और रब को छोड़ के उम्मीदें ये रखी कि बेटा देगा, पीर देगा, और जब दिया तो नाम पीरा देता रखा। अब भी शिरक नहीं हुआ। वो जनाब बुतों की आते हैं, याद रखिए जितने भी बुत थे वो किसी बड़ी हस्ती की तस्वीर और ढांचे और स्टेचू बना के उसकी याद में थे। ईंट को या पत्थर को कोई नहीं पूजता था। वद भी सरदार था, यहूस भी सरदार था, यऊक भी सरदार था, नसर भी सरदार था। लोगों, ये नाइला भी सरदारी वाली हैसियत में आके खड़ी थी। ये जो उस्सा था वो हुबल था। ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, बड़े बड़े बुजुर्ग और कौम के सरदार थे। मगर जब इनके नाम पे अल्लाह के घर में इनको रख करके उन लोगों ने हज भी किए, उम्रे भी किए, तवाफ भी किए, सफा मरवा की साइयां भी की, लेकिन रब ने उठा के मुंह पे मार दी, तू और मैं किस बात की मूली हैं। मसलक पे ना जा, ये वहाबी सुन्नी शिया की तफरीक नहीं, ये सहाबा की जिंदगी है, जमी सहाबा। और जरा अपने गिरेबान में झांक के देख। मुझे सिर्फ एक मिसाल दे दीजिए। जब महबूब ने हज्जतुल विदा के मौके पे सहाबा की हाजिरी ली, शहादत ली, अलाहल बल्लग, 125 लाख सहाबा का, 1.25 लाख सहाबा के अगर दोनों हाथ उठे हैं तो 2.5 लाख हाथ, एक एक उठाए तो 1.25 लाख हाथ, और ये दो आंखें, 2.5 लाख आंखें मेरे महबूब को देख के जो गवाही दे रही थी। महबूब जाते जाते इतना ही काम जिम्मे लगा जाते। हम एमफिल पीएचडी में बीएस में बच्चों को असाइनमेंट दे के कहते हैं इतने नंबर हैं, ये करोगे तो फिर कुछ मिलेगा, फिर डिग्री मिलेगी। 1.25 लाख अंबिया थे। महबूब कह देते भाई इनकी कब्रों में से एक एक बंदा एक एक कब्र की वो असाइनमेंट ले ले, उसको ढूंढेगा, फिर उस पे मट्टी डालेगा, कब्र बनाएगा, निशानात लगाएगा, 4 दीवारी करेगा, वहां पे जो है एक इमारत बनाएगा, इमारत पे गुब्बा बनाएगा, और फिर उस पे उस पैगंबर का नाम और वसफ लिख दे, मैं जन्नत के टिकट दे दूंगा। काबा के रब की कसम, जा पूरी तारीख को खंगाल, सहाबा की जिंदगियों को देख, एक भी मौके पे उनसे बढ़ के भी किसी पे मुश्किलें आई हैं। मेरे महबूब ने कभी अपने गुजरने वाले पहले बुजुर्गों की कब्र पे सर रखा हो या माथा टेका हो? नहीं। कलमा पढ़ के शिरक की इजाजत नहीं है। अगर होती तो मेरे महबूब से बढ़ के किसी पे मुश्किलें नहीं आई। आज छोटी सी मुश्किल पे उठ के कहता है हर मुश्किल दा इक्को हल, हो तैयार ते सहवन चल। झूले लाल दे खुशियां गम टाल, अली हजवेरी पार कर कश्ती मेरी। ये सारे जुमले जो तूने बना रखे हैं और हर दरबार और बुजुर्ग और हस्ती से मुंसलिक कर रखे हैं, कभी महबूब की सीरत भी पढ़ी? कितने दुख आए, अभी पैदा नहीं हुए, बाप फौत हो चुका, आंख खुली, यतीमी का दुख, थोड़ी उम्र बढ़ी, मां की वफात का दुख, 2 साल और बड़े, दादाजी की रहलत का दुख। और लोगों इस तरह जिंदगी गुजरते गुजरते कहीं यारों के याराने और कहीं उनकी शहादतें, कहीं सूलियां, क्या कुछ नहीं हुआ। कितने दुख दिए गए। बदर में सताया गया, उहद में सताया गया, खंदक में सताया गया, गजवात के लिए लाके खड़ा किया गया, अमन से जीने नहीं दिया। लेकिन जब भी दुख आया मेरे महबूब जनाबे आदम की ढेरी पे गए, कलमा पढ़ के जनाबे नूह की कश्ती को जाके पकड़ा।
آج مل گئی ہے نا وہ کشتی. میرے محبوب چاہتے رب کو کہتے کشتی تیار کر کے سامنے لا کے مدینے میں کھڑی کر دی جاتی, اور لوگوں کسی بھی در پہ دستک نہیں دی, بلکہ جملے ہیں کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ. تیرے میرے محبوب کو, اصحاب کی تربیت کرنے والی ہستی کو, اس معلم اول کو, دل سے دل جلانے والے کو مقام پتہ ہے کیا ملا ہے؟ کیا فرمایا؟ ایک ہی نوٹ آیا زندگی کا, کانا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ. پیغمبر کو جب جب مشکل آئی تو کہاں گئے؟ ہر مشکل دا اکو حل, ہر مشکل دا اکو حل. ہو تیار مسیتے چل, دنیا کو بتا, مشکلوں کو کہے اولاد نہیں ملی, سو باندھ دی گئی. اگر کوئی کہتا ہے کہ دماغ بند کر دیا گیا ہے تو کہہ دے جس نے ماں کے پیٹ میں اسے کھولا ہے, ساری کائنات مل کے بھی باندھنا چاہے تو باندھ کوئی نہیں سکتا. میں کس کو بلاؤں؟ میں دھاگے باندھوں, میں کڑے چھلے لوں, میں انگوٹھیاں پہنوں, میں نگ ڈال کے امیدیں رکھوں؟ لوگوں نہیں. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, الحمدللہ رب العالمین, قل هو اللہ احد و الہکم الہ واحد. یہ مسلک تھا صحابہ کا, اور یہی دعوت ہے آج کے وہابی کی. حضرات گرامی, سر سے لے کے پاؤں تلک اپنے دکھ گنیے. تیرے بال اڑ گئے ہیں تو رب سے مانگ, دماغ کے اندر کمی بیشی کوئی فطور ہے تو رب سے کہہ. اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے میں کان بند کر دوں گا, ساری دنیا مل جائے ایمان اور عقیدہ رکھ, جو کان رب نے کھول دیے, ٹول لگا دیے, ماں کے پیٹ میں سے دنیا میں بھیج کے سماتے دے دی, ساری دنیا مل کے بند نہیں کر سکتی. ناک کے نتنے جو رب نے دے دیے تو عید کی خوشبو سے روکے تو روک نہیں سکتی. لوگوں, رب نے جو منہ کا کٹ لگا دیا, جو لقمے رب نے لکھے ہیں, ساری دنیا مل کے تیرا رزق بند نہیں کر سکتی. جو رب نے تیرا سینہ بنا دیا, الم نشرح لک صدرک, ساری دنیا بھی کہے ہم دل بند کر دیں گے, سینہ بند کر دیں گے, یہ بند نہیں کر سکتے. تیرا پیٹ اللہ نے اگر اس میں سور رکھی ہے, کوئی اولاد بند نہیں کر سکتا. تیری شرمگاہ کو اللہ نے جو نکاح کے ساتھ جوڑ کے اولاد مقدروں میں رکھی ہے, کوئی بند نہیں کر سکتا. تیرے قدم جو رب نے اٹھانے ہیں, چلانے ہیں, ساری دنیا بھی روکے تو روک نہیں سکتی. پابندیاں لگتی آئیں, مصیبتوں میں گھبرا کے غیروں کے در پہ جانا چھوڑ دے, کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے کلمہ پڑھ کے غیروں سے امیدیں رکھے. تو پھر تو نے ہم کو سمجھا ہی نہیں. اس مثال کے ساتھ بات ختم کروں. رب کہتے ہیں, سورہ حج ہے اور انسانوں کے نام اللہ کا پیغام ہے. حج پہ آنے والوں, عمرے کرنے والوں, احرام باندھنے والوں, لبیک اللہم لبیک کہنے والوں, لبیک لا شریکہ کہنے والوں, آؤ ایک بات سنو. یا ایھا الناس, انسانوں سنو, کسی مسلک کو نہیں, پوری انسانیت کو آواز دی ہے. ضرب مثل, ایک مثال دی جانے لگی ہے, مثال دی جا رہی ہے. ذرا اس مثال کو سنیے. فاستمعوا لہ, توجہ سے, پیار سے, محبت سے, انہماک سے, درد دل سے تڑپ کے اپنا ایمان اور عقیدہ بنانے کے لیے سنیے. ان الذین تدعون من دون اللہ, بڑی دنیا آپ کو آ کے کہے گی کہ بت, وہ نہیں جی بتوں والی آتے ہیں. اللہ تیرے بت کو سیدھا کر دے. یہ تیرا بھی تو قد بت ہی ہے نا, اسی بت کا بت بنتا ہے. بت سمجھن دی کوشش کر, اے بت والا رولا نہیں. اگر میں نے ایک دن پوچھا, بت بت کر رہا تھا, میں کیا پر اگر گھر بی بی نہ منے تو کی کر دے؟ وہ کہندے وہ دی گت کھچنے اور کی کرنے. میں کہ اوتھے کی ہے؟ کہندے عقل اوتھے رکھی.
بت ہے تو اسی کے ساتھ تیرا ایمان بھی وابستہ ہے. کلمہ پڑھ. روح ہے تو زندہ ہے تو زندہ بن. اور الحی القیوم کو چھوڑ کے جن دروازوں پہ جا رہا ہے ذرا توجہ کر. جن کو بلا رہے ہو, آوازیں دیتے ہو بیٹا لینے کے لیے, مال لینے کے لیے, دنیا کمانے کے لیے, سیاست کی عادت کے لیے, آگے اللہ نے کیا کہا ہے؟ آپ کو دے دیں گے. لن یخلقوا ذبابا. یہ سارے بابے مل کے ذبابہ کے اندر زال اتار دیں تو بابا ہی ہے. بابا جی سنو, ساری کائنات کے بابے مل جائیں, بزرگ مل جائیں, ہستیاں مل جائیں, اولیاء اللہ مل جائیں, تیرے ولی مل جائیں, کتب مل جائیں, ابدال مل جائیں, کرنی والے مل جائیں. قرآن کا چیلنج 1400 سال سے کھڑا ہے. کلمے پڑھ کے شرک, اور تو کہتا ہے جی وہ شرک ہے ہی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے بلا سارے اللہ کے علاوہ لے آ. ایک مکھی نہیں بنا سکتے. کاکا کی تو بنانا ہے, مکھی نہیں بنا سکتے. مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. کہا انہاں کو کھاندیاں کھاندیاں حلوے دا پورا مکھی لے جانا تے پاویں گجراں والے دے 3200 چیڑے کھا کے ڈولے بنائے ہون, تے جنی مرضی اچھی تے تیز فلائٹ ہوئے تے پہنچے ہوئے ہون, تے پاویں 40 سال پٹھے ہو کے چلے کٹے ہون, تو مکھی پورا لے جائے تو موڑ نہیں سکتے. ترلا پایا بابیاں نے سارے نے رل کے, ایک سائنس دا آندا یار ایدا تو کوئی حل کڈ. انہیں کہا اچھا کڈنے. شیشے دا ایک بلاک لیا انچ بائی انچ دا, بڑا ہے تو شاید پکڑنا مشکل ہو, چھوٹے سے چھوٹا کر کے دونوں سائڈوں سے اندر ٹیوزر ڈالے اور دبانے والے حصے باہر رکھے, بیچ میں خوراک رکھی, اندر ایک مکھی ڈالی. کہنے لگے جی کیمرے لا لو, انہیں جدو چکن لگنا ہے تے آپاں ایک ٹیوزر نال تے موچنے نال اینو پھڑ لینا. واہ موچیا, سمجھنا آئیو, موچ نے پکڑ پکڑ کے دوسری طرف اسی جیڑا انہیں چکیا ہونا کھو لینا. اللہ نے کیا, آ جاؤ, کیمرے لگے ہوئے ہیں, فرانسک رپورٹ آ رہی ہے, لیب ہو رہی ہے, ٹیسٹ ہو رہے ہیں. قرآن کو جھوٹا کرنا, ثابت کرنا ضروری سمجھا جا رہا ہے. اللہ نے کہا چل مکھی پھر تو بھی میرے حکم پہ چل. الا لہ الخلق والامر, جس نے بنایا ہے آرڈر اسی کا چلے گا, ان کا نہیں چلے گا. مکھی نے پر پھڑ پھڑائے. جدو گھر چ ایئر فریشنر کر دے تو پہلے کی کر دے, پھر ابھی یہاں پہ سپرے ہو رہا تھا, ایک ساتھی کر رہا تھا, آپ دیکھ رہے تھے, آپ کے بیچ میں سے گزرا, مکھی نے پر ہلایا, اپنے آپ کو تھوڑا شیک کیا, اور جو اللہ نے آگے تھوتھن دی ہوئی تھی نا اس میں سے کھانے کے جس ذرے پہ ڈالا, تھوڑی دیر کے بعد اس کی حالت دیکھی, لیبارٹری رپورٹ آئی کہ جیسے میدے میں جا کے کھانا ہضم ہو جاتا ہے, یہ باہر ہی ہضم ہو گیا ہے. مکھی دنیا کا واحد جانور ہے کہ جو کھانے کو ہضم باہر کرتی ہے پھر اٹھا کے پیٹ میں ڈالتی ہے. بابا جی سارے بابے لے آؤ, اس نے جو باہر اوپر سپرے کر کے ہضم کر دیا ہے, تیرے رب نے اس کو وہیں پہ ہضم والی میدے والی حالت میں ڈلوا دیا ہے. کہ کسی کو اٹھا کے منہ میں ڈالے. پائے نہیں, وہ بات نہیں کریں. موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہم کچھ نہیں ہیں. دلیل کی بات ہے اور اپیل کرتے ہیں, دلیل کے ساتھ اپیل کرتے ہیں. اللہ کرے تیرا دل بدلے, اور موت کلمہ پڑھنے والوں کی تو کم از کم ایمان پہ ہو, اللہ قبول کرے. اور جب آئے تو پھر پورے یقین کے ساتھ آئے. تو تشریف لائیے, یہی ہماری دعوت تھی.
میرے محبوب کے اصحاب نے پوری زندگی اسی نہج پہ گزاری، توحید پہ گزاری، شرک کا رد کرتے گزاری، جانیں دی تو اسی موضوع پہ، لڑے تو اسی لیے، کھڑے ہوئے تو اسی لیے، جھکے تو اسی رب کے سامنے، مٹے تو اسی لیے۔ آپ کو بھی دعوت ہے، میرے اس مسلک کی یہ خوبی ہے، ہم نے اپنوں کی تربیت کی ہے، لاکھ خامیاں ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے میرے مسلک میں ملنگ نہیں ہوتا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو بھی تربیت کر۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی اسی نہیں کہندے اے جاہل لوگ اپے کر دینے، ہمارے ہاں بھی تو جہالت ہے، کیوں نہیں ہے، ان پڑھ بھی ہیں، لیکن تو اپنے جمعوں میں، خطبوں میں دعوت دیا کر، کانفرنسوں میں، اجتماعات میں، خطابات میں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب عوام کے اندر یہ آگہی ہوگی، علم پہنچے گا، تربیت ہوگی، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔